اللهم رب زدني علما والحقني بالصالحين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم و مکرم، ہمارا درس سورہ سبا کا پہلا درس ہو چکا تھا. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی تعریف، اس کی قدرتوں پر کہ کون سی چیزیں زمین سے نکالتا ہے، کون سی چیزیں ان میں داخل فرماتا ہے، آسمان سے کیا چیزیں نیچے آتی، کیا چیزیں اوپر جاتی ہیں. تفصیل سے کل درس نہیں ہوا بارش کی وجہ سے. اور پھر اللہ کے وحدانیت کو نہ ماننے والوں کو فرمایا اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان کے ٹکڑے گرا دیں یا ان کو زمین میں دھنسا دیں. اور اس میں ہر اس بندے کے لیے نشانی ہے جو رجوع کرنے والا ہے. آج اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک اور دنیا میں ایک دلیل کہ اللہ کی قدرت تو یہ ہے، لیکن آج اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں جن کو انبیاء کہتے ان کی قدرت، کہ اللہ کی قدرت، کیونکہ انبیاء کو معجزات دیے ہیں، اولیاء علیہ رحمہ کو کرامات دیے، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے کہ انسان خلق الانسان ضعیفا، کہ یہ نہ بہت وزن اٹھا سکتا ہے نہ بہت تیز دوڑ سکتا ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ ان سے کیسے کام لیتے وہ قدرت دیکھے کہ جب یہ اللہ کی بندگی کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کی قدرت ہے. قدرت ہم کہتے ہیں قدرت الگ ہے، قانون الگ ہے. انبیاء علیہ السلام جو کرتے ہیں وہ اللہ کی قدرت ہوتی ہے. اچھا، اس پر ہم نہیں چل سکتے کہ ہمیں بھی اللہ ایسے دے، نہیں، وہ الگ شان والے ہیں. ہمارے لیے وہ انبیاء علیہ السلام ایک قانون چھوڑ کے جاتے، بولو تم اس پر چلو، تم اس پر چلو. یہاں فرمایا بے شک ہم نے داؤد علیہ السلام پر فضل کیا، آتا ہی نہ ہم نے عطا کہ انہیں فضل. قرطبی نے 9 لکھے یہاں پہ وہ نعمتیں جو اللہ نے خصوصیت دی. دوسرے مفسر نے 7، کسی نے 8 مختلف. لیکن ہم مختصر سا درس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت، سلطنت اور ان کے علاوہ جو خصوصیات ہیں ان کا ذکر ہے، اور وہ یہ تھی کہ ہم نے حکم دی یا جبال، جبل کی جمع جبال، جبل جبال جمع مکسر ہے، کہ اے پہاڑوں، اویبی امر کا صیغہ ہے، اوبا یؤوب تعویبا، یہاں بمانے تسبیح کرو، اے پہاڑوں تسبیح کرو، مغہو ان کے ساتھ، کن کے ساتھ؟ داؤد علیہ السلام کے ساتھ، اور والطیر پرندوں کو بھی. اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ معجزہ دیا تھا کہ جب زبور پڑھتے اللہ نے ایسی آواز دی کہ ان کے ساتھ پرندے بھی، پہاڑ بھی، اور پانی بھی رک جاتا تھا، اور یہ ایک عجیب منظر ہوتا تھا. اور ان کے ساتھ ذکر بآواز بلند. ایک ہے کہ کوئی کہتا ہے نہیں اپنے حال سے ذکر، وہ تو ویسے بھی وما من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تعریف و تسبیح تو ہر چیز بیان کرتی ہے، لیکن زبان حال سے ہوتی ہے کہ اس کو ہم نہیں سنتے. لیکن یہ وہ تھی کہ جس کو سنا جاتا تھا، یہ ان کا معجزہ تھا. اور اس کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، لوہے کو نرم کر دیا. لوہا بڑا سخت ہوتا ہے، جب تک آگ پہ گرم نہیں کیا جاتا اس سے کوئی چیز نہیں بنتی. لیکن داؤد علیہ السلام کے لیے جیسے بس آٹا، موم بتی وغیرہ جس طرح موڑے، جس طرح کرے اس کے ہاتھوں میں آ جاتا تھا. اس کا واقعہ اس طرح بیان کیا کہ جب داؤد علیہ السلام تسبیح و تحلیل کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ تسبیح تحلیل کرتے تھے، اور وہ سنائے جاتے تھے. پھر ایک مرتبہ یہ ہوا کہ فرشتوں نے ان سے
ملے تو کہا کہ اگر آپ اللہ آپ کے ہر عمل، کیا انبیاء کے بڑے درجات ہوتے ہیں، لیکن اپنے ہاتھ کا کمائے ہو اگر آپ کھاتے تو کیا مزہ ہوتا. آپ نے ہاتھ کا کماتے، ہاتھ سے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ہمیں تاکید فرمائی کہ الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا، کسب کرنے والا اللہ کا دوست ہے، اللہ کا حبیب ہے. تو یہاں پہ آپ بیت المال سے اپنی روزی نہ لیتے تو آپ نے دعا کی مجھے روزی کا سامان غیب سے عطا فرما تاکہ میں بیت المال سے کچھ نہ لیا کروں. تب آپ کو یہ معجزہ ملا. پھر آپ زرے بنایا کرتے تھے اپنے ہاتھ سے، پھر بیت المال سے. ہر انسان کی یہ تڑپ ہوتی ہے. میں ایک مدرس ہوں، ایک امام ہوں، لیکن 1000 بار یہ بات میں نے کہی، مجھے اس دن کا انتظار ہے کہ ایسے اسباب پیدا ہو جائیں کہ مسجد کے طرف سے مجھے کچھ نہ ملے، مدرسے کے طرف سے کچھ نہ ملے. میری نیت وہ نہیں ہے. الحمدللہ یہ اللہ کا کرم ہے. نہ مسجد میں کبھی یہ کہا پوری زندگی، نہ مدرسے میں کہا کہ مجھے کتنا دوں گے، نہیں. آپ دے سکتے ٹھیک ہے، ورنہ میرا رازق اللہ ہے. کبھی نہیں، یہ نہیں کہ دو، نہیں. آپ لوگوں کا شکریہ کہ مجھے مسجد میں رکھا، میری کڑوی کڑوی باتیں سن لیتے ہو، یہ بھی آپ کا بڑا احسان ہے. ورنہ آج کل تو لوگ ان باتوں کو سنتے جو میٹھی میٹھی باتیں کرتے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اس طرح کڑوی باتیں کوئی برداشت نہیں کرتا کہ بے نمازی کی یہ سزا ہے، بدکار کی یہ سزا ہے، چغل خور کی یہ ہے، فلاں کی یہ ہے، فلاں کی یہ ہے. آج کل لوگ، کیونکہ لوگ عادی ہو گئے میٹھی میٹھی باتوں کو. اس کے بس آپ کہتے نہیں، مجھے کہتے آپ نرم نرم باتیں. میں نے بولا نہیں، میں قرآن پڑھتا ہوں، اس میں جو طرز بیان اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو سکھایا، ارے ہم تو انہی سے محبت کرنے والے ہیں، تو انہی کے راستوں پر چلنے والے ہیں. اللہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے ہر رکعت میں. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. تو یہاں دیکھیں رب کریم نے وہ یہ تھا کہ یہ بات تھی کہ اعمل، آپ کمائیے، کریے، عمل کیجئے، سابغات، کشادہ زیروں کی، سابغات وسیع کشادہ زیریں بنائیں، وقدر اندازہ لگائیں، فی سرد، اور ان کے جوڑنے میں، کڑیوں میں، کہ بڑے چھوٹے، جس طرح زریں مختلف ہوتی ہے، بڑے جسم والا، چھوٹے جسم والا. داؤد علیہ السلام یوں سمجھے کہ اس کے موجد تھے، اس سے پہلے کچھ دوسری قسم کے ہوتے ہیں، لیکن یہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت کاملہ سے داؤد علیہ السلام کے لیے، آپ دیکھیں اس کا معجزہ ہو گیا. کیونکہ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ جس سے انسانیت عاجز ہو، انسانیت کے بس میں جو کام نہ ہو وہ معجزہ ہے. مظہر انسان ہے، قدرت خدا کی ہے. بظاہر تو انسان کر رہا ہے، لیکن انسان کے اندر یہ ڈیٹا، یہ مٹیریل، یہ قوت ہی نہیں ہے. اللہ کے ولی نے، جیسے آگے واقعہ گزر گیا سورہ نمل میں، آصف برقیہ نے اتنا بڑا وزن کیسے اٹھایا؟ بھائی وہ تو نہ جہاز اٹھا سکتا ہے، نہ کوئی، تو انسان کے اندر تو اتنی طاقت ہی نہیں. وہ تو خود اگر اس کے اوپر 10 من وزن کسی کے اوپر رکھ دے وہ تو اٹھے گا بھی نہیں. تو کیسے کیا؟ یہ تو ما فوق الاسباب تھا، یہ انسان کی قدرت ہو رہا تھا. تو کہتے ہیں نہیں، یہ اس کی کرامت تھی. کیا تھی؟ قدرت اللہ کی تھی. مظہر یہ بنے کہ اللہ جب جس سے راضی ہوتا ہے پھر اللہ فرماتے ارے میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں. پھر ہاتھ ہلاتا یہ ہے کرتے ہمیں، زبان ہلاتا یہ ہے آواز پہنچاتے ہمیں، یہ نظر کھولتا یہ ہے لیکن نگاہ پہنچاتے ہم ہیں. پھر اللہ کی قدرت، پھر اشارہ یہ کرے، رب فرماتے درخت کو چلاتے ہم ہیں. اللہ کی قدرت، جاءت لدعوتہ الاشجار ساجدۃ. تو پھر یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ ہنر سکھایا داؤد علیہ السلام کو. لیکن میں پھر کہتا ہوں یہ قانون نہیں ہے کہ آج کوئی بیٹھے دعائیں شروع کر دے، یا اللہ مجھے بھی سکھا دے، میں زرے بناؤں گا، لوہے کو نرم کر دے. نہیں بھائی، یہ قانون نہیں ہے. یہ کیا نہیں ہے؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، اور قدرت پہ ہم نہیں چل سکتے. ہم تو قانون پر چلیں گے نا. اس دن ایک نے سوال کیا بڑا اچھا کہ یہ ہم سمجھے نہیں کہ ہم قانون کو مانتے قدرت. میں نے بولا نہیں. پھر وہ سب یہ نہیں کہ سوال آتا ہے نا کہ ہم قانون پر چلنے والے، نہ کہ قدرت تو اللہ کی ہے نا. ہم کاروبار کرتے ہیں کہ اللہ کی قدرت نہیں کہ ہمیں گھر کے میں کھلائے پلائے اور آسمان سے بس آئے اور مرغیاں اور بٹیر اور سب آئے، تو پھر ہم ملے کہ اللہ کی قدرت پر بشر بیٹھ گئے. نہیں.
قانون ہے جاؤ نوکری کرو مزدوری کرو کماؤ. ہاں باقی اللہ کی قدرت تو ہے, اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے. عباس کہتے ہیں نا کہ تو بیٹھ جا تمہیں اللہ کھلاتا پلاتا تھوڑی. میں نے بولا نہیں, اگر گھر میں بیٹھ گئے نا, ایسے لوگ ہیں کہ ان کے ہاتھ پاؤں نہیں گھر میں بیٹھے اور دوسرے مٹھا اٹھا کے ان کے منہ میں دیتے کھاتے. بھوک سے تو نہیں مرے گا, جب تک تو اپنے ہاتھ پاؤں چلا سکتا ہے چلا. تو داؤد علیہ السلام کا یہ عمل اللہ کی عطا تھی, لیکن عام دنیا کے قانون سے ورا تھا. کہ وہ سیکھا کیسے؟ پہلے تو ایک چیز ہے نا, پہلے اس کا انسان کہتے یہ چیز میں بنا تو پہلے بنی ہوئی, موبائل پہلے بنا یہ بنا, لیکن موجد کہ زیرہ کیسے اس طرح بنا, یہ اللہ کی قدرت تھی. تو انبیاء علیہ السلام اور ان کے ورثاء علماء, پھر ان سے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ علماء ایسے ایسی کتابیں لکھ دیتے ہیں کہ دنیا والے حیران ہوتے ہیں. ایسے ایسی باتیں ان کے ذہن میں الہامی طور پہ آتی ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا, اے تم عمل کرو آل داؤد, سب مل کر جمع آیا نیک اعمال کرو, انی بما تعملون بصیر, بے شک تم جو بھی کرتے ہو میں دیکھ رہا ہوں. تو تمہیں ان کا بدلہ ملے گا. انسان جو بھی کرتا ہے ان کا کچھ نہ کچھ لازمی دنیا میں بھی آخرت میں جزا اور سزا ہے. اب داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ, اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تابع کر دیا تھا کیا؟ ہوا کو تابع کیا. اس کے حکم سے ہوا چل رہی ہے. اب ہوا کا تو وجود تو ہے, لیکن ہمارے نظروں میں اور ہاتھوں میں نہیں آتا. پکڑے اس کو چلائیں, اس کا نہ گیئر ہے اور نہ انجن ہے نہ پیٹرول ہے, یہ کیسے چلائیں گے؟ اب اللہ کی قدرت دیکھ, انسان ہوا کو چلا سکتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے, اب تو جدید وہ آ گیا کہ لوگ ہوا کا وزن بھی کرتے ہیں اور بہت ساری کوششیں ہوا کے اوپر کر رہے ہیں. لیکن یہ وہ وقت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بس, اللہ کی ہوا بھی اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کے زیر فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح حکم دے کہ ہوا ادھر چلی جائے. ہود علیہ السلام وادی احقاف میں ان کے میں نے وہ حالات دیکھے کہ وہاں پہ اللہ نے ہوا کو بھیجا, 7 راتیں اور 8 دن غالباً قرآن میں ذکر ہے نا, اور ایسے ہوا چلی ایسے ہوا چلی, اس کو کہتے بھانج ہوا, منحوس ہوا اس پر چلائی کہ ان کا ستیہ ناش کر دیا. یہ بھی اللہ کا حکم تھا نا کہ چل. طوفانیں آتے ہیں, سیلاب آتے ہیں. اب ایک جگہ جو تودے گرتے ہیں, بارش ہلکی ہلکی آتی ہے نا, اب ہمارے جو سوات پر تودے گرے ہیں پانی کے, اب بادل نیچے آ اور اچانک بس یوں سمجھا کہ وہ ٹینک بھرا ہوا ہے اور ایک کھول دیا اور یک دم پورا پانی سیلاب آ گیا. تو یہاں دیکھیں رب کریم نے فرمایا اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے بس میں ہوا کر دی, غدوها شہر ورواحها شہر, اس کی صبح کی منزل ایک لمحے میں ایک مہینہ کی, ایک لمحے میں ایک مہینے کے سفر طے کرتے, اور شام کے وقت ایک لمحے میں ایک شام, ایک وقت میں وہ پورے مہینے کا سفر. اب ہوا کی سپیڈ, تخت پر بیٹھے ہوا کو بولے چلا, نہ تیل کی ضرورت ہے نہ پیٹرول کی ضرورت ہے نہ انجن کی ضرورت ہے نہ پروں کی ضرورت ہے. دنیا تو آج بنا رہی ہے نا, لیکن یہ کبھی جہاز گر رہا ہے کبھی ٹکرا رہا ہے کبھی, اور وہ ایسے تخت چل رہا ہے, ہزاروں افراد ہو لاکھوں افراد ہو, اللہ کی قدرت ہے. سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے. تو دیکھیں اللہ کی قدرت, کبھی زمین و آسمان وغیرہ وحدانیت کی قدرت مختلف انداز سے انسان کو بتاتے, انسان میں قدرت والا ہوں. یہاں دیکھیں آپ صبح کو اپنے پائے تخت دمشق سے تخت شریف پر اڑتے اور دوپہر کا آرام ملک فارس میں, اور پھر شام کو کابل میں آرام کرتے. ارے کہاں سے کہاں روئے زمین کے اوپر, جہاں چاہے آنن فان پوری
اللہ تعالیٰ کی خدائی جو زمین کرۂ ارض پر ہے، اس پر سلیمان علیہ السلام کو بادشاہی دی۔ 4 بڑے ایسے بادشاہ گزرے، سلیمان علیہ السلام، ذوالقرنین اور 2 کافر میں، نمرود اور مخت نصر ہے، کوئی کہتے شدادی، کافروں میں بھی بڑے بڑے طاقتور گزرے۔ تو بادشاہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کی ضروری نہیں ہے کہ نعمت، کیونکہ اب دیکھیں دنیا داروں کو بھی بڑی بڑی بادشاہتیں دیتے، لیکن آزماتا ہے بس۔ لیکن اللہ والے جب ان کے بعد جو اختیارات آتے ہیں وہ عدل اور انصاف کرتے، اللہ کی بندگی کرتی، اور جو غیروں کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ ظلم اور ستم کرتے۔ واصلنا، اس کے علاوہ ہم نے بہا دیا، لہو اس کے لیے، عین القطر، تانبے کے چشمے، تانبا اس کے لیے پانی کی طرف چل رہا ہے، جیسے حکم دیا بس تانبا اس کے سامنے پانی کی طرح۔ اللہ اکبر۔ کہ جیسے داؤد علیہ السلام کے ہاتھ شریف میں لوہا نرم ہو جاتا تھا، ایسی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبا نرم فرما دیا گیا کہ آپ کے ارادے پر تانبا اپنی کان سے نکل کر پانی کی طرف بہتا تھا۔ یہ کیا تھا؟ معجزہ تھا، اللہ کی قدرت تھی۔ اس کے علاوہ من الجن، اور اللہ تعالیٰ نے ہوا کو تابع کیا، تانبے کو تابع کیا، کہتے اللہ کے بندہ بن جاؤ، خدا کی خدائی تمہاری، خدا کی، ہاں، من کان للہ کان اللہ لہ، پھر یہ نظام تمہارے ہاتھ میں، بڑے بڑے طاقتور تمہارے انڈر میں، تمہارے بس میں، لیکن اگر باغی ہو گئے تو گھر والے بھی تمہارے باغی ہو جائیں گے، گھر والوں کو بھی سنبھال نہیں پاؤ گے۔ یقیناً ایک گھر کا حفاظت کرنا کتنا مشکل ہے، بیٹا، بیٹی، گھر والی، بہو، ان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے، لیکن طاقت اگر آپ اللہ کی بندگی کرو گے تو پھر محلے پر، علاقے پر، ملک پر، اور اتنی طاقت اللہ فرماتی ہے میری طاقت ہے، تو میرے بندے بن جاؤ، صحیح، تمہاری قوتیں بڑھتی رہے گی۔ بغاوت کے طرف جاؤ گے تو پھر اپنے جسم پر بھی، زبان پر بھی قابو نہیں ہوگا، غیبت کرتے رہیں گے، گالیاں کرتے رہیں گے، نماز نہیں پڑھ سکیں گے، ہمارا روزہ نہیں رکھے، کیوں؟ جسم بھی باقی ہو گیا، جسم بھی۔ سب سے میں کہتا ہوں سب سے مشکل ڈرائیونگ کس کی ہے؟ کبھی بولتا ہوں کیا جہاز کی ہے، گدا گاڑی کی ہے، سائیکل کی ہے، کس کی ہے؟ تو پھر آخر میں بتاتا ہوں، ارے سب سے مشکل ڈرائیونگ خود کی ہے۔ آنکھیں کیسے چلاؤں گا، زبان کیسے چلاؤں گا، ذہن کیسے استعمال کروں گا، ہاتھ اور پاؤں کیسے، یہ سب سے مشکل ڈرائیونگ ہے۔ دنیا کی کسی ڈرائیونگ میں فیل ہو گئے شہادت کی موت ملے گی، لیکن اگر اس کی ڈرائیونگ میں فیل ہو گئے جہنم میں جاؤ گے۔ آنکھوں کا استعمال غلط، زبان کا استعمال غلط، ذہن کا استعمال غلط، ہاتھ اور پاؤں کا استعمال غلط، تو کہاں جاؤ گے؟ جہنم میں جاؤ گے۔ یہ بڑا خطرناک وہ ہے، ڈرائیونگ ہے۔ اس کی ڈرائیونگ کب سیکھو گے؟ جب درس میں بیٹھو گے، درس قرآن سکو تو یہ علماء تمہیں درس سکھاتے، وہ سکھاتے ہیں کہ آنکھوں کو کیسے چلاؤ گے، ہاتھ اور پاؤں اور زبان کو کیسے چلاؤ گے، یہ یہاں سیکھا جاتا ہے۔ خاندان کے ساتھ کیسے رہو گے، کس کی مدد کرنی ہے، کس کی نہیں کرنی، کس سے دوستی کرنی ہے، کس سے نہیں کرنی، تو یہ تو علماء سکھاتے ہیں نا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے علیہ السلام عز و جل۔ آگے چلیے، رب فرماتا ہے اور جنوں کے مطابق کیا جو عمل کرتے تھے، کام کرتے تھے، بین یدیہ باذن ربی، رب کے حکم سے اس کے سامنے، اللہ نبی حکم دے۔ جنات کتنے سرکش ہوتے ہیں، انسانوں کو کنٹرول کرنا ایک فیکٹری میں، ایک جو ہم خود پڑھانے والے ہیں مدرسے میں، بچوں کی تربیت کس قدر مشکل ہوتی ہے، کالج میں جانتے ہیں سر، یونیورسٹی میں آپ لوگ جانتے ہیں کس قدر مشکلات ہوتے ہیں۔ کلاس میں بچے، اس سر کلاس پڑھانے لگ گیا، بچہ اٹھ کے جا رہا ہے، وہ غریب اتنا بھی نہیں کر سکتا، اے کہاں جا رہے ہو؟ ہم علماء تو پھر بھی ذرا بچوں پر روب لگتے ہیں، لیکن یہ کالج اور یونیورسٹی والے تو بس وہ تو کہتے ہیں 2 روپے دی خیر ہے، میری نوکری چل رہی ہے، باقی وہ کنٹرول ہی نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے یونیورسٹی میں کنٹرول ہے؟ جس ٹائم گیا، جس ہمارے پابندی ہوتی بھائی کلاس میں دیر سے آئے کھڑے رہو، بالکل کنٹرول سکھاتے ہیں کلاس میں۔ اب کلاس لگی ہوئی نہیں، اٹھنا نہیں ہے،
لیکن اجازت مانگے گا پھر بھی نہیں بھائی صبر کرو. میں تو کہتا ہوں وَاصْبِرْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، صبر کریں، کنٹرول کریں. کلاس ختم ہو رہی ہے. اللہ کے حکم سے سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے. ہاں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے تو دبے رہتے تھے اور کام کاج کیے جاتے تھے، مگر غائب ہوتے ہی سرکشی کرتے تھے. ہاں، اس لیے رب تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نعش مبارکہ کو 6 مہینے تک کھڑا رکھا تھا کہ جنات کام کیے. دنیا سے پردہ لے گئے پھر بھی وہ عصا کے سہارے سے تھا کہ جنات وہ ڈرتے بھی تھے، کام میں لگے ہوئے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، رب فرماتا ہے اس کے رب کے حکم سے جو ہے نافرمانی کے زاغ یزیغ ہو، لا تزغ، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ تو ٹیڑھے ہو جاتے. جیسے آپ اگر اچھا سر اور معلم استاذ وہ ہے، میں خود یہ تربیت کرتا ہوں، مسلسل بچوں پر وہ نظریں رکھے. آپ بیٹھے نہیں کلاس میں، مولانا صاحب کوئی بیٹھا ہوا ہے یوں جھکا ہوا ہے، ارے بچے اب تھوڑی پڑھیں گے، آپ تھوڑا گھوما کریں کلاس میں، سنا سنا سنا. اب آپ 30 بچے 40 بچے اب ایک جگہ بیٹھے، وہ وہاں پہ گپے لگا رہے، تو تھوڑا سا پڑھاتے بھی رہنے ایسے، ذرا ان کے اوپر نظر بھی رہے. تو جنات بھی تھوڑے سے ادھر ادھر ہو گئے، اپنا کام شروع کر دیا. اور جنات تو ویسی بھی سرکش ہیں. تو ہم ان کو نزق ہوا، ہم پھر اس سرکش شیطان کو چکاتے تھے، من عذاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ سے. معلوم ہوا کہ آپ کی سلطنت جن و انس و ہوا پر تھی، مگر ہمارے عقائد و جان کی نبوت سارے عالم پر ہے. سلطنت اور نبوت میں بڑا فرق ہے، اور مخلوق حضور کی امتی ہے. ہم بادشاہوں کے رعایا ہیں لیکن امتی نہیں ہے، اور حضور تو رحمت للعالمین ہے. اس طرح کے حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت نہ کرے تو اس کو دوزخ میں اس نافرمانی کی بھی سزا دی جائے گی. حضرت سعدی فرماتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایک فرشتہ آتشی گروز لے کے رہتا تھا، جو سرکشی کرنے والے جن کو ہوتے ان کو مارتا تھا. یہ دوزخ کا عذاب تھا کہ فرشتے بھی ساتھ ہوتے تھے. اللہ کی قدرت. اب جناتوں کو کنٹرول کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. ہم سے پہلے اس دنیا میں یہ بات تھی، لیکن انہوں نے اتنا فساد کیا، کہتے فرشتوں نے انہیں کو کہ وہ جتنے سرکش تھے تو یہ انسان بھی یہ کرے گا، بولے نہیں وہ الگ تھے، یہ الگ ہے. ان میں نافرمان تو ہوں گے لیکن ان میں اچھے لوگ بھی ہوں گے. یعملون لہ ما یشاء، عمل کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے لیے جو یہ چاہتے تھے، جو سلیمان علیہ السلام چاہتے تھے وہ کرتے تھے. کیا تھے؟ من محارب، بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے. اب وہ انسان تو پہلے وہ جو ہے نا شٹرنگ وغیرہ باندھتے، جنات تو ویسے بھی طاقتور بھی بڑے ہیں، کتنے وزن اٹھاتے تھے. وہ تماثیل، اور تمثال، تصاویر، صورتیں. اس وقت شریعت الگ تھی کہ یہ چیزیں، یا ابھی بھی جو ہاتھ سے بنائے جاتے وہ حرام ہے، اور دوسرے جو کیمرے وغیرہ سے ویڈیو ہے اس پر حکم نہیں ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج. اب ہم درس کر رہے ہیں تو ہمارے مسجد میں بھی ارد گرد کیمرے لگے ہوئے، اب جہاں بھی آپ کے ویڈیو بھی بننی ہے، تصویر بھی بننی، تو اس انسان بچ ہی نہیں سکتا. اللہ انسان میں اتنا بوجھ نہیں ڈالتا. اور مسلمان اب انسانیت تصویروں کو اتنی، لیکن پھر بھی جو اچھے لوگ ہیں جیسے علماء ہیں، پیر وغیرہ ہیں، ان کی تصویر رکھنا ہی اچھی بات نہیں ہے. تصویر کی تعظیم بری بات ہے. ویسے پڑی ہوئی تصویر کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس لیے رکھا کہ تصویر رکھی اور پیر کی، اور موبائل کھولا تو یوں تصویر رکھی اور کہ یہ پیر کی تصویر برکت ہوگی، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، عظیم گناہ ہے. اس کی تعظیم کرنا بہت بڑا گناہ ہے. علماء کا بھی اختلاف ہے، لیکن یہ نہ رکھے. عام تصویر کی کوئی تعظیم نہیں کرتا، لیکن پیر اور ان کی تصویریں تو بعض لوگوں نے تو جہالت کا یہ حد کر دی کہ گھر میں رکھی ہوئی اس پر ہار بھی ڈالنے. اللہ کی پناہ، سمجھتے ہیں کہ بس پیر جی ہمارے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، تو نماز نہیں پڑھ، شیطان تیرے گھر میں بیٹھا ہے. بھلے 1000 پیر تیرے گھر میں بیٹھے ہو، نماز نہیں پڑھو گے، شیطان کا دروازہ کوئی نہیں روک سکتا سوائے تیرے کردار سے. تو نمازی بن جا، اللہ تعالیٰ کو کہ میں شیطان نہیں آئے گا. سنت کے مطابق گھر میں رہو، شیطان کو اجازت نہیں. آیت الکرسی پڑھو، اپنے عمل کو صحیح رکھو.
تو انہیں بڑی بڑی تصویریں لگا کے رکھی ہے. شیطان نہیں روکے گا، بلکہ تصویر کے ہوتے ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا ویسے بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. کتے پالے میں بعض لوگوں نے، ہاں، تماثیل، تصویریں، تانبا اور پتھروں سے پرندوں کی تصاویر، ایسے ہی فرشتوں انبیاء کرام کی تصاویر، کیونکہ اس شریعت میں تصویر سازی اور تصویر رکھنا حرام نہ تھا. شریعتیں الگ الگ ہوتی ہے، دین ایک ہوتا ہے اور شریعتیں الگ ہوتی ہے. وجفان، بڑے پیالے، بڑے تال، کتنے بڑے، ہاں، کل جوابی جیسے لگن او حوض، ہاں، بڑے پیالے کہ وہ حوضوں کے برابر بڑے بڑے، کہ ایک لگن میں 1000 آدمی کھا سکتے تھے. اتنا بڑے بڑے وہ جناتوں سے بنواتے تھے نا. جفان، جفینہ کی جمع ہے، بہت بڑا پیالہ کو جفنا کہتے ہیں. اس میں چھوٹے کو قصا کہتے ہیں، اور پھر اسے بھی میکلا وغیرہ یہ کہتے ہیں. وقدرن، قدر ان کی جمع قدر. بڑے بڑے دیگیں. راسیات، ایک جگہ پہ پڑی ہوتی تھی، ہاں، ایک جگہ جمع. اتنے بڑے دیگ کو کون اٹھائے؟ ابھی آپ اپنے بعض مزارات پہ دیکھیں کہ وہ بڑے وہ لگے ہوتے ہیں، اس میں ڈالتے رہتے ہیں، جس میں غریب لوگ اس سے کھاتے، لنگر جس میں بنتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنے بڑے بڑے ہوتے، کتنے، تو کتنا اس میں وہ پائے گا کھانا. تو یہ سلیمان علیہ السلام کے ہاں تو یہ عام بندے تھے. اب یہ جناتوں سے بناتے تھے، اور کن کے پھر افراد بھی زیادہ ہوتے تھے نا. اب اتنا لشکر ساتھ ہے، جنات ہے، انسان ہے، سب ہے، تو اس کے لیے بڑے بڑے کھانوں کا انتظام، تو بڑے بڑے برتنوں کا بھی. وہ ایک ساتھ راسیات ایک جگہ پڑے ہوتے تھے، وہ ہلائے نہیں جاتے. ٹھیک ہے، لنگردار دیگیں جو اپنی بڑائی اور بوجھ کی وجہ سے ہٹائے نہیں جاتے تھے، سیڑھیاں لگا کر ان پر چڑھتے تھے. یہ دیکھیں یمن میں تھی، پھر اس کے بعد ختم دنیا کے بدلنے سے. اعملوا آل داؤد شکرا، عمل کرو اے آل داؤد شکر کا. اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی. آل داؤد سے مراد حضرت سلیمان علیہ السلام اور آپ کے تمام اولاد برادران ہیں، اور شکر سے مراد عملی و قولی ہر طرح کا شکر ہے. اسے دو مسئلے معلوم ہے. ایک یہ کہ شکر بڑی عبادت ہے جو گزشتہ انبیاء کے دین میں بھی جاری تھی. دوسری یہ کہ جس قدر رب تعالیٰ کی نعمتیں بندے پر زیادہ ہوں، اس قدر شکر بھی زیادہ ہونا چاہیے. دیکھیں غنی پر زکوٰۃ فرض ہے، غریب پر نہیں ہے. زکوٰۃ بھی ایک شکر کہ اللہ نے دولت دی تو زکوٰۃ بھی ادا کر، صدقات. ایک انسان خود بھوکا ہے، اس کے اوپر دوسروں کو کھلانا پلانا نہیں ہے، اور جس کے پاس ہے خود کھاتا تو دوسروں کو. اب دیکھیں ہمارے پاس کھانا ہے، دوسروں کو کھلا سکتے ہیں. اب کوئی بھوک سے تڑپ رہا ہے، ہماری اللہ کے نبی نے فرمایا تو مسلمان ہی نہیں ہے. ہاں، مسلمان وہ نہیں ہے پیٹ بھرا اور پڑوسی بھوکا ہے. لیکن جو خود بھوکا ہے اسے نہیں پوچھا جائے گا، لیکن جس نے خود شکم سیر ہو کر کھایا اور پڑوسی بھوکا ہے، جتنے سیلاب زدگان ہیں تو ہم سے پوچھا جائے گا نا. آدم ذات پمانا واڑا یو صورت تے، آدم ذات یہ سب ایک ہی جسم کے مانند ہیں. ہمارے پڑوس میں ملک میں غیر مسلم ہو تو ان کو کھلانا پلانا، بھوک سے اگر تڑپ رہے تو ہم پر فرض ہے. غیر ہیں بھائی، جانور بھوک سے مر رہا ہے، کوئی درندہ چرندہ پرندہ مر رہا ہے، ہمیں کھلانا فرض ہے نہیں ہے بھائی، اس کو کھلاؤ. مشکل میں ہے، یہ قانون ہے، یہ شکر ہے کہ تو نے خود پیٹ بھرا، اللہ کی مخلوق کے لیے بھی دوڑ لگا. رزق تو اللہ دیتا ہے، لیکن یہ اللہ کی قدرت ہے کہ کھلا دے، لیکن قانون نہیں ہے. قانون یہ کہ تو ان کو اگر پیاسا ہے تو پلا دے اور بھوکا ہے تو کھلا دے. اللہ توفیق عطا فرمائے.
रब करीम ने फरमाया वक़लीलुम मिन इबादी अश-शुकूर, और मेरे बंदों में से शुक्रगुजार बहुत कम है। शुक्रगुजार तुम ही, हाँ, इन्हीं शाकिरीन में से हो। ए आले दाऊद, अंबियाओं की शान है। से मालूम है कि नेक और, हाँ, नेक बंदे थोड़े होते हैं, हाँ, और ये अफजलियत है, इन्हीं की कसरत होगी। मुल्ला अली कारी ने फिक़्ह अकबर में लिखा, एक मोमिन जो सहाबा कराम के नक्श कदम पर हो वो ही सवाद आजम है, इसी की पैरवी की जाएगी। सवाद आजम। फलम्मा क़ज़यना अलैहिल मौत, तो जब हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत का फैसला किया, मा दल्ला अला मौती, तो हमने इसके मौत की खबर नहीं दी, हाँ, जिन्हों को इसकी मौत की खबर नहीं हुई। इल्ला दाबतुल अर्द, मगर जमीन के दीमक को, ताकुलो के वो दीमक खा रही थी, मिनसात हो उसके आसवा को, जिस पर उसने टेक लगाया हुआ था। बाद तफासिर में कहा सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात बैतुल मुक़द्दस की तामीर से 9 साल बाद हुई। बाद ने फरमाया कि तामीर के दौरान में हुई। गालिब है कि तामीर तो मुकम्मल हो चुकी थी, रंग और रोगन बाकी था कि आपके वफात करीब आ गई थी, तो आपने दुआ की कि मौला मस्जिद की तामीर बाकी है। देखे, मस्जिद की तामीर के लिए दुआ कर रहे, अपनी जिंदगी औलाद की फिक्र नहीं है, दीन की फिक्र, हाँ, खुदा के बंदों की फिक्र, ये है जीना। तब आपको हुक्म हुआ कि नमाज की नियत बांध ले। चुनांचे आप नमाज में खड़े हो गए, लाठी की टेक लगा ली। इसी तरह इसी हाल में रूह शरीफ कब्ज़ कर ली गई और लाठी के सहारे 1 साल तक खड़े रहे, बाद में 6 महीने। जन्नत को इसलिए शोभा न हुआ कि आप पहले भी कई दिन तक नमाज पढ़ते रहते थे, इसलिए वो बराबर काम में लगे रहे। 1 साल के बाद दीमक ने लाठी खा ली, जिससे लाठी गिर गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम का जसद अक़दस जमीन पर आया, तब जन्नत को पता चला और वहां से भाग गए। बोले चलो आजादी है, अब भागो। फलम्मा खर्रा तबय्यनतिल जिन्नो, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पर आए तो जिन्नों को ज़ाहिर हुआ अल्लाह कानू यअलमूनल गैब, इनका दावा था कि हम छुपी चीजें जानते, गैब जानते। कहता अगर ये गैब की खबर रखते, हाँ, तो ये इस रस्वाकुन जिंदगी में न होते, इन नौकरी में न होते, भाग जाते। तो अब ये सबसे पहले ये कि गैब को कोई गैब चीज क्या है, ये बड़ा मसला है। तो अक्सर तो कहते बस इसके पीछे तो गैब है। नहीं भाई, वो गैब नहीं है। आप देख लें तब भी तुम्हें पता ना चले। मैयत पड़ी हुई है, अब इसको अजाब है, ये गैब है। आप दुनिया के हालात लगा लें, फिरौन के ऊपर अल्लाह फरमाते इसको आग कि अजाब हो रहे सुबह शाम, लेकिन दुनिया के हालात लगा के पता नहीं चलता, ये गैब है। और अल्लाह का नबी बता दे कब्रों पर गुजरे इन मैयतों को अजाब हो रहा है, हाँ, ये अल्लाह की अता है। अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है, और हमारा तो अकीदे के नबी उसी बशर को कहा जाता है जो गैब की खबरें इंसानों को बताए। अल्लाह की अता ये शर्त है कि अल्लाह ने ये इल्म उन्हें दिया। अब इसमें इख्तिलाफ क्यों करते हो भाई कि अल्लाह ने दिया तो क्या हुआ? नहीं, वो कहते दुकानदारी नहीं चमकेगी जब तक ये बात नहीं करेंगे। इख्तिलाफ तो पैदा करेंगे ना। जन्नत की बातें कर रहे हैं, जहन्नम की बातें कर रहे हैं, बरज़ख की बातें कर रहे हैं, फरिश्तों की बातें कर रहे हैं, अल्लाह ताला की बातें कर रहे हैं। अल्लाह ताला की ज़ात सिफ़ात हमारी रसाई वहां तक थोड़ी हो सकती है। ये तो दुनिया में नबी एक ऐसे इंसान है कि वो सब कुछ बताते हैं। तो यहां तक आज हमारा सबक खत्म हुआ कि मा लबिसू फिल अज़ाबिल मुहीन, तो इस ख्वारी के अजाब में ना होते, बल्कि कब से ये भाग जाते। मस्जिद की तामीर व तकमील, जो इन शयातीन के लिए अजाब जान थी। आपकी उम्र 53 साल हुई। 13 साल की उम्र में तख्त नशीन हुए और 40 साल तक सुल्तानत फरमाई। इसी आखिरी आयत से 2 मसले मालूम। एक ये कि कुफार से मस्जिद की तामीर कराई जाती है कि वो तो
کوئی بھی ہو، جیسے مزدور ہے وہ ہے تو دنیا میں کرتے رہتے ہیں۔ اور بہرحال مسلمانوں کے قرآن میں ہم نے سورۃ توبہ میں پڑھا تھا، غالباً 18 آیت کون سی تھی، انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ صرف مسجدوں کی تعمیر وہ مسلمان کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخر پر اس کا ایمان ہو، اس کے جو ہے نا بلڈنگ کی وہ تعمیر ہو، نماز کی تعمیر ہو، اس میں سب سے بڑی تعمیر یہ ہے کہ اس میں دین کی تبلیغ کی جائے، عقائد بیان کیے جائے، مسائل بیان کیے جائیں۔ ایسے نہیں کہ مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدیٰ، کہ مسجد تو بڑی خوبصورت ہے لیکن امام ایسے رکھا کہ وہ صم بکم ہے، ہاں وہ نہ وہ ان کو نہ حلال کا پتہ ہے نہ حرام کا پتہ ہے، آواز بڑی، بس کوشش کی بولے ایسے امام لائیں کہ آواز سے لوگ جھوم جاتے ہیں۔ میں نے کئی مسجدوں میں ایسے دیکھا کہ وہ اندر سے طبلن بلند بانگ در باتیں نہیج، کلمے کا ترجمہ بھی نہیں آتا، لیکن لوگوں کے سامنے کہتے ہیں 2.5 لاکھ حدیث سے یاد آ رہے ہیں۔ میں نے بولا ایک حدیث بھی سنا دے بہت بڑی بات ہے، جھوٹ بول رہا ہے خدا کے، تو کیسے دعویٰ کرتے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تو قبر میں نہیں جائے گا؟ کہ اب عوام پر روب جما رہے ہیں۔ اب علماء بھی کبھی کبھی آ کے مجلس میں بیٹھتے ہیں، ایک کے بارے میں ایسے بات تھی تو مجھے ایک طالب علم بولے چلے، میں نے بولے چلتے ہیں۔ جب گئے تھے میں نے بولا واہ، قرآن کی آیت پڑھا ہے۔ اب اس نے رٹا تو لگایا ہوا تھا ترجمے کا، لیکن وہ بھی غلط ہو گیا، اب اس کو پتہ نہیں آ رہا کہ اب کیا کروں۔ اکثر تو ان کی زبان پر نہ آیت آئے گی نہ حدیث پاک آئے گی، اور بس آئے گا تو زبردست شعر، زبردست کہیں سے اردو کی کہانی یا اخبار سے کوئی کہانی لی ہوگی، اس سے ادھر ادھر کر کے پھر زبردست کہانی سنائے گا۔ واقعات اچھے اولیاء اللہ کے واقعات سنائیں، لیکن یہ نہیں کہ زندگی کا مقصد ہی یہ بنائے کہ نہ نماز کا نہ حلال کا نہ حرام کا نہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا لوگوں کا پیغام پہنچائے اور بس لگے ہوئے۔ تو آج ہم نے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام کے شانوں والے ہیں، کہ اللہ کی قدرت کے وہ گزشتہ رکوع بھی سورہ سبا میں، یہ تو آج ہم نے آدھی رکوع پڑھی۔ اب واقع سبا جو ہے، قوم سبا کے ساتھ کیا ہوا، انشاءاللہ مزید اس کو پڑھیں گے۔ کریم مولا سے دعا ہے ہمیں روزانہ درس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے ملک جہاں بھی مسلمان آباد ہیں، ہمارا درس سنتے ہیں، ان کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہیں، اللہ ان سب کی عمر دراز فرمائے، اللہ آفات بلیات سے بچائے، اللہ تعالیٰ اولاد کی خوشیاں نصیب فرمائے، جو ان کے یا اللہ تعالیٰ مشکلات انہیں دور فرما، جو بھی مانگ رہے ہیں کریم مولا اس قرآن کی برکت سے سب کی جھولیوں کو بھر دے، یا اللہ تعالیٰ گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، سب کے مرحومین کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینا، اسی پر موت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و صحبہ اجمعین برحمتک۔